پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی پارہ 29 سورہ حاقہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ حضرت سیدنا وقیع علیہ رحمت السمیع فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں گزرے ہوئے دنوں سے مراد روزوں کے دن ہیں کہ لوگ ان میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن سونے کا دسترخوان یہ روزہ داروں کے لیے بچھایا جائے گا۔ کیا بات ہے! حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روزہ دار کا ہر بال اس کے لیے تسبیح کرتا ہے۔ بروز قیامت عرش کے نیچے روزے داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دسترخوان بچھایا جائے گا جو احاطہ دنیا کے برابر ہوگا۔ اس پر قسم قسم کے جنتی کھانے، مشروب اور پھل فروٹ ہوں گے۔ وہ کھائیں گے، پئیں گے اور عیش و عشرت میں ہوں گے، حالانکہ لوگ سخت حساب میں ہوں گے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں دسترخوان بچھائے جائیں گے، سب سے پہلے روزے دار ان پر سے کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے یہ سن لیا قرآن پاک کی آیت بھی اور احادیث مبارکہ بھی کہ روزہ دار یہ قیامت کے دن ان کو کہ جب لوگ سخت مشکل میں ہوں گے، حساب کتاب کے انتظار میں ہوں گے، حساب کتاب میں ہوں گے، اور سورج 1.25 میل پر ہوگا اور سخت گرمی ہوگی، اور اس گرمی میں بھوک پیاس کی شدت ہوگی، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے عرش کے سائے میں سونے کے دسترخوان بچھے ہوئے ہوں گے، اور روزہ دار ان پر بڑے آرام سے سونے کے دسترخوان پر جنتی کھانے، مشروبات، پھل تناول فرما رہے ہوں گے۔ کتنی خوش نصیبی ہے روزے داروں کی۔ تو اللہ کریم ہمیں رمضان شریف کے سارے روزے رکھنے کی سعادت نصیب کرے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ صلو علی الحبیب۔